لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے محترم عزیز دوست اور بزرگ و پیارے ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو آج جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہو کر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ ہر ایک مسلمان کو ماشاءاللہ اس دن کا انتظار ہوتا ہے، جمعہ کے دن کا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اتنا بڑا دن ہے کہ جس کے اندر میں نارمل ڈیز میں ظہر کی ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ کے اندر میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ آج کے دن میں 4 کی جگہ ہم 2 جمعہ کی رکعت پڑھیں گے۔ وہ طاقت جمعہ کے اندر میں ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو 2 رکعتیں چھوٹتی ہیں ہماری، وہ 2 خطبے کے اندر میں سمجھو آ جاتا ہے۔ جو خطبہ ہوتا ہے 2 اور 2 رکعت نماز جمعہ 4 ہو جاتی ہیں، تو خطبے کو 2 رکعت نماز کے برابر بتلایا۔ کتنی بڑی بات! اس لیے گویا کہ سمجھو نمازی میں ہمیں اس لیے منع ہے کہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کارن ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو سب بند کر دو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب دوسرا اذان ہوئے جمعہ کے روز، وہ ٹائم کے بعد میں بزنس بند کر دو۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو کے بیٹھا ہوں اپنے کاروبار کے اندر میں اور سیکنڈ اذان ہو جائے، اس کے بعد کی کمائی ناجائز ہے۔ سیکنڈ اذان کے بعد کی کمائی رائٹ نہیں ہے۔ بعض علماء تو حلال بھی نہیں کہتے کہ حلال نہیں ہے، کہ قرآن کے اندر میں آیت ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا، جب جمعہ کی اذان سیکنڈ اذان کی بات ہو رہی ہے، فرسٹ نہیں، سیکنڈ کی اذان کی بات ہو رہی ہے کہ جب سیکنڈ اذان ہو جائے جمعہ کے لیے تو دوڑو، چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ، جمعہ کی نماز میں حاضری دے دو، آ کے جمعہ کی نماز میں پہنچ جاؤ۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بیع کے مطلب بزنس چھوڑ دینا، وذروا البیع کاروبار، بزنس، ٹرانزیکشن سب بند کر دو، ادھر آ جاؤ۔ یہ آیت خاص جمعہ کے لیے اتری ہے، اس لیے اس آیت کو دیکھ کر علماء نے فرمایا کہ اگر سیکنڈ اذان ہو جائے اور آدمی ابھی بھی پیسہ گنے ہے، رائٹ نہیں ہے، وہ انکم آپ کے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اکثر ماشاءاللہ ہمارے مسلمان جو حضرات ہیں جمعہ کے روز جمعہ کے ٹائم پہ اپنا بزنس بند کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بہترین کام ہے۔ ہاں اگر اس جگہ پر کوئی اور بیٹھا ہے تو دوسری بات ہے، میں یہاں آ جاؤں، اگر ہمارا کوئی کرمچاری ہے جو نان مسلم چلاوے ہے تو پرابلم نہیں، یہ بات ذہن کے اندر رہے۔ ہم وہاں سے نکل جاؤ، میں وہاں نہیں رہنا چاہیے، میں ادھر نہیں ہوں، میں وہاں سے نکل جاؤ، میں ادھر سے آ جاؤ، اللہ کے گھر میں حاضری دے دو۔ میرے دوست بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کے اندر میں حکم ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنا دھندا چھوڑ کے اللہ کے گھر کے اندر میں آ جانا، یہ قرآن مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور جو دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرے گا، سر اٹھا کے جیے گا، نہیں کرنا ہی بات، گارنٹی ہے۔ جو اللہ کے سامنے سر جھکا کے جیے گا میرے دوست، وہ ہمیشہ سر اٹھا کے جیے گا۔
یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میرے بھائیو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے. وجہ یہ ہے کہ آدمی کے سب سے ریسپیکٹڈ جگہ آدمی کا چہرہ، آدمی کا سر، اس لیے دماغ اللہ پاک نے ٹوپ پہ یہاں دیا ہے. یہاں بوڑھ نہیں دی سے، یہاں اللہ ٹوپ میں دی سے، اوپر بالکل ٹوپ میں دماغ یہاں ہے. رأس کہتے ہیں سب سے اونچا جگہ، جیسے ہمارا سر کہتے ہیں. اللہ پاک نے عقل اور دماغ بالکل اوپر یہاں پہ دیا ہے. یہ حصہ دوستو سجدے بالکل چل جاتا ہے مٹی پہ نیچے تک، کہ آدمی کا سر، آدمی کا جو دماغ وغیرہ سب میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم کے اندر میں ہے. یا اللہ جو کچھ آپ نے دیا، جو عقل آپ نے دی، جو سمجھ آپ نے دیا، اے اللہ آج تیرے قدم کے اندر میں ہے. سجدہ کا دوستو یہ مطلب ہے، یا اللہ ہم سب چھوڑ کے آپ کے قدم پہ پڑا ہے. یا اللہ ہم سب کو چھوڑ دیا آپ کے سامنے پڑا ہے. اللہ تعالیٰ میرے دوست اس کو بہت پسند کرتے ہیں. بعض مرتبہ آدمی میرے دوست فخر بنا جاتا ہے کہ بولے ہمارا ٹیلنٹ سے نہیں کھیلنا، بولے بہت ٹو گڈ ہے، بولے جو فخرن کہتے ہیں. ایک ہے شکرن کہنا، کہ اس بات کے بعد میں یا اس بات کے شروع میں الحمدللہ کہہ دینا. ایک ہے فخرن کہنا ایز اے پرائڈ، بولے ہم سے تو نہیں لگنا، بولے بھائی ہمارا جو دماغ ہے بہت دور تک سوچے ہے. یا کبھی کبھار ہم تھوڑا سے کبر میں آ جاتے ہیں کہ فلاں میرا جو بولے دماغ ہے، بولے بہت اسمارٹ ہے. بولے فخرن کہے گا میرے دوست اللہ پاک ایک نس کھینچ دے مینٹل ہاسپٹل پہنچ جائے گا. سیکنڈ دے لے کے مینٹل ہاسپٹل پڑھائے گا. اللہ کو کبر نہیں پسند ہے، اللہ بڑائی نہیں لائق کرتے. اللہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی کرو، وہی بڑائی کے لائق ہے. صرف اللہ میرے دوست بڑائی کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میرے دوست بڑائی کے لائق نہیں ہے. اس لیے میرے دوست بزرگوں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں یا سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہاں کا پالنہار ہے، چلانے والا ہے. فرسٹ چیز. اور اللہ پاک نے پہلا سپارہ جو شروع کیا ہے اس میں شروع کیا ہے الف لام میم سے. قرآن اگر آپ دیکھو تو قرآن کے جو سورہ فاتحہ کے بعد میں جو فرسٹ ورڈ ملے گا آپ کو وہ ہے الف لام میم. اس کے مطلب آپ کوئی سے پوچھو، کتنا بڑا مفسر ہو، کتنا بڑا معلم ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، آپ کے کبھی نہیں بتا پائی کہ الف لام میم کے مطلب ہے کون چیز. سب نے اس کے نیچے آ کر اپنا فل سٹاپ لگا دیا اور اس کے نیچے کہہ دیا ہے اللہ و رسولہ اعلم. اللہ اور اس کے رسول کو صرف پتا ہے. یہاں آئے کرم عبداللہ بھیا نہیں سکتا بتائے. علماء نے یوں لکھا ہے، وجہ یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے پہلے بھی اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ قرآن کے سمجھنے والوں سب سے پہلے اس بات کا اقرار کر دو کہ تم کچھ نہیں جانتا. الف لام میم بتا دیتا ہوں، پہلا لیٹر تو مطلب نہیں جانتا بولے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت سمارٹ ہے بولے. تو پہلی چیز کا اقرار اللہ پاک نے کروا دیا کہ اس بات کا اقرار کر لو کہ تمہیں کچھ نہیں آتا. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے. سب چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں ہے. ہمارے پاس میرے دوستوں کچھ نہیں. اس لیے میرے دوستوں اس جہالت کا اقرار کروایا ہے کہ اس بات کو مان لینا، سمجھ لینا کہ ہمارے پاس میرے دوستوں تمام چیز کا علم نہیں ہے. جب تک اللہ کی طرف سے علم نہ ملے میرے دوستوں ہمارے پاس زیرو ہے. تو اس لیے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہر قدم پر، ہر آن، ہر گھڑی میرے دوستوں ہمارے لیے ضروری ہے. علماء کہتے ہیں میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اتنا کرو کہ لوگ پاگل کہنے لگے. کبھی کبھار ایسے آدمی ہو جائے نا کہ اس کے دیکھے بولے اب بھی بڑی بات شروع کر سک لو، بولے ہم مسجد دیتا بولے اب بھی شروع کر دی بولے. وہ اللہ کی بات کرتا ہے. کبھی کبھار کوئی کے لیے گشت میں چلا جاؤ بولے ابھی آتا بولے پیچھے سے نکل جائے. دین کی بات ہم سننا نہیں چاہتے. ابھی کوئی سنگھ فلم ایسے ابھی سب اس کی بات کریں.
اللہ رسول کے بعد نہیں مانگے کرے گی. گانا گانے کے لیے فجی میں آیا ہے، شیطان کے سردار ہے، گانا گانے کے لیے فجی میں پہنچ چکا ہے اور سب سے بھیک مانگے گے ٹکٹ خریدو بولے ہمارے، اور ریڈیو چلا ہوئے سب ٹکٹ خریدے اس کے بھیک مانگا گئے. اس کو پیسہ میرے دوست دیں گے ہم جو فری میں کے ووٹوں کے جا رہا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے ابن قیم نے فرمایا ہے کہ جو گانا گانے والا ہے یہ شیطان کے مؤذن ہے، اور فرسٹ اسٹیج کے فرسٹ لائن میں منتا ہم خریدے ہم آگے بیٹھ کے سنے بولے ہم شیطان کے اذان فرسٹ صف میں بیٹھ کے سنو، اور مسجد میں اذان دینا کوئی نہیں ہے. پہلے صف میں لوگوں کو بلاؤ تو یہاں بیٹھے نہیں ہوئی آگے آگے، لیکن وہاں فرسٹ لائن میں ہم کرسی ایسی طے کر دے بیٹھ جائے گا وہاں آگے. اتنی غلط بات ہے میرے بھائی کو، اتنی غلط بات ہے. توازن کرنا چاہیے، وزن کرو، کہاں ہم رائٹ کرتا کہاں رونگ کرتا سوچنا چاہیے. میں بھی حدیث دیکھ رہا تھا آنے سے پہلے، تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں 4 صف لگی، 4 لائن لگی، اور دنیا میں ابھی 4 طبقے کے لوگ ہیں جو 4 رقم کے ایکسکیوز کرے ہیں عبادت کرے سے. اس کے لگے جاؤ ابھی 4 ایکسکیوز آپ کے ملی، جو مسجد نہیں پہنچ پائے ہیں، جو دین کی محنت نہیں کر پاوے ہیں، جو اللہ کا راہ میں نہیں نکل پاوے ہیں، تو سب کے یہاں یہ 4 ایکسکیوز ہوتا ہے. کون کون سے ہے؟ سب سے پہلے لکھا ہے کتاب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کے پاس آپ گئے جو امیر آدمی ہے، پہلا لائن لگے گا مالداروں کا، جو پیسے والے لوگ ہیں، اللہ پاک نے عہدہ دیا ہے، اللہ پاک نے بزنس دیا ہے، کاروبار دیا ہے ماشاءاللہ. تو ان کے پاس جب ملاقات کے لیے ہم جاتے ہیں، ملاقات کے لیے ان سے پہنچتے ہیں کہ بھائی آپ آ جانا مسجد میں، تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا مصروف تھے. بولے بھی یہ بھی یہ صرف میں کہہ رہا ہوں بزنس لوگوں کی نہیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بولے ہم تھوڑا بزی ہے. بولے گی یا تو کاروبار کے اندر میں مصروف ہوں، یا کسی اور چیز میں مصروف ہوں، یا میٹنگ میں بولے ہم ہیں. یہ فیمس ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے گھر میں پہنچنے سے قاصر ہے یا پہنچ نہیں پا رہے ہیں. یہی باتیں ہوتی ہیں کہ میں مصروف ہوں، میں بیزی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صف میں سب سے پہلا جس کو دکھا کر بات کریں گے میرے دوستوں بزرگوں، وہ سلیمان علیہ السلام ہوں گے. سلیمان علیہ السلام اس جیسی بادشاہی آج تک کسی کو نہیں ملا، ان جیسا امیر آج تک کوئی زمین پہ میرے دوستو آیا نہیں. اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا کی حکومت دی تھی، ان کا عرش ہوا پر تھا. ایک آدمی کے پاس ایک جیٹ خرید لے، بولے اس کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے. بولے ایک آدمی جماعت ہے انڈیا سے ماشاءاللہ، اور انہوں نے ایک کارگزاری سنائی. کسی ملک کے اندر میں گئے، مسجد کے اندر میں پہنچے تو ایک بھائی کافی دیر اس کے بتاوے، بولے آپ جا کے اس مل لینا، اس کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے. بولے آپ جا کے اس سے ملنا، اس کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے. بولے دن بھر یہی بات بولے اس سے. بولے آپ اس سے ملیں نا، بولے آپ کے بڑا آدمی ہے، بولے یہاں گاؤں کے، بولے اس کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے. بولے دن بھر یہی بولتے رہا اس سے. شام ہو گئی تو امیر صاحب نے کہا کہ بھائی جب سے ہم آئے ہیں آپ صرف اسی آدمی کی بات کر رہے ہو، ایک بار بھی آپ نے اللہ کی بڑائی نہیں کی ہم سے. دن بھر ایک بار آپ ہم سے بولتا، بولے اس سے ملو، اس سے ملو. چلو مل لیتے ہیں. بولے چلو دیکھیں گے. جب اس کے پاس پہنچے، واقعی میں بڑا پیلس، بڑا محل اس کے پاس، گارڈ سب کھڑے، اندر جانے کے لیے بھی پرمیشن چاہیے، اندر سے پرمیشن آئے گی تب اندر جا سکتے ہیں. اندر گئے، بہت بڑا محل، بیٹھنے کی جگہ بادشاہوں کی طرح. واقعی پیچھے دیکھا آپ کو تو جیٹ کھڑا ہے، باہر ایک سے ایک گاڑی، جتنا ہو اتنا امیر آدمی. اندر گئے، بیٹھا تو جو گھر کا مالک تھا، جو بڑا آدمی، وہ نیچے آیا. امیر صاحب کرسی پہ بیٹھے تھے، یہ آ کے اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، پاؤں پکڑ کے رونے لگا اس کے لیے بیٹھ کے. امیر صاحب گھبرا گئے، بھائی کیا ہوا، آپ کیوں روتے ہو، کیا ہو گیا آپ کو؟ اوپر بیٹھو، کہا نہیں میں نیچے بیٹھوں.
آپ پر بیٹھو بولے. تو پوچھا بھائی روتے کیوں ہو؟ امیر صاحب زندگی میں سکون نہیں ہے. آدمی پرائیویٹ جیٹ خرید کے بھی روئے ہیں کیونکہ اس میں سکون نہیں ہے. سکون ملے آپ کے. امیر صاحب زندگی میں سب کچھ میرے پاس ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے. میرے دوست علماء کہتے ہیں کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور چلا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا, اس سے پوچھو تو یہی کہتا ہے کہ مصروف ہوں, بیزی ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ملتا, میں ٹائم نکال نہیں پاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کچھ اس کو دیں گے, زندگی سے صرف ایک چیز نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ زندگی سے اللہ پاک صرف سکون نکال لیں گے. اچھا رات کی نیند نہیں لگی, صرف اللہ اتنا کریں گے کہ زندگی سے اللہ سکون نکال لیں. سکون زندگی میں نہیں ہے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو سامنے کھڑا کریں گے, بتاؤ کہ اس سے بھی زیادہ کوئی بیزی میرا دنیا میں, اس سے بڑا کوئی آدمی بیزی بتاؤ تھا جس کے پاس ہوا کی حکومت, جس پر بیٹھنے والے. ابھی ایک آدمی, ہم سفر کرتے ہیں پلینز وغیرہ میں, 747 میں 400-500 سیٹس وغیرہ ہیں. سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ہزاروں کی تعداد میں سیٹس تھے, ہزاروں کی تعداد میں. صرف ہوا کی حکومت ان کی نہیں تھی, سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں جن بھی تھے. جن سے جو کہتے سارے کا سارا دن ان کے نیچے, ان کی باتیں سنا کرتے تھے. جن ان کے لیے کام کیا کرتے تھے, ان کے کام کو دیکھنا, پرندوں سے باتیں کرنا, پرندوں کی باتوں کو سمجھنا, سارا کام میرے دوستو ان کے پاس. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے بہت محبت تھی, ایک گھوڑوں سے بہت بے حد محبت کیا کرتے تھے. ایک روز کیا ہوا کہ گھوڑوں کی یاد میں, گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے کہ ایک نماز قضا ہوئی ہے. اتنا ناراض ہوئے, جتنا گھوڑا اس کے پاس تھا سب کے گھوڑ کاٹ دیے. مجھے ان سے محبت نہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں تکرار آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے میں دور ہو جاؤں. آج سے یہ تمام چیزوں کو میں دور کرتا ہوں. تمام گھوڑوں کو دوست اپنے پاس سے دور کر دیا. ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے نبی کا موقع تھا سونے کے لیے, ان کے گھر پر تشریف لائے سونے کے لیے. تو سونے کی حالات حضرت حفصہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے سونے کا جو ایک ٹاٹ تھا, جس پر وہ سویا کرتے تھے, ایک چادر جیسی چیز تھی, چمڑا کہہ لو, اس پر سوتے تھے. اس کو ایسے لپیٹ دیا تو ایک دوہرا ہو گیا, وہیں پہ دونوں سوتے تھے. حفصہ نے سوچا کہ چلو اس کو ہم آج چوہرا کرتے ہیں. پہلے ایک کری, آج چلو بولے ہم 2 کر دیتے ہیں, 4 چوہرا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے نبی کو آرام کی نیند آئے گی, چوہرا کر دیا. حضرت حفصہ اور اللہ تعالیٰ کے نبی سوئے. جب صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھے تو پوچھا, حفصہ یہ آج بستر پر تم نے کیا کر دیا؟ حفصہ نے کہا, یا رسول اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا, کچھ ہوا ہے بستر میں. حفصہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہم اپنے بستر پر صرف ایک میں دوہرا کیا کرتی تھی. میں نے دیکھا کہ آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے اور سونے میں ذرا راحت ہو جائے, میں نے اس کو چوہرا کر دیا, ایسے ایک اور دوہرا لپیٹ دیا تو 4 لیا ہوئی گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, حفصہ جیسے پہلے رہا ویسے کر دو, سبرے اٹھے میں تکلیف ہوئے. اپن گدک سے جگ ناپ کے دیکھنا کتنا ہے, اور ہم پوچھتے ہیں کہ سبرے نیند کہاں نہیں کھلے بولے. وجہ یہی ہے, جتنا دوستوں لگژری میں ہم جیئیں گے, کم لوگ اتنے ہیں میرے دوستوں بزرگوں جن کو اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں, ورنہ اکثر میرے دوستوں بزرگوں صبح فجر میں اٹھنے سے قاصر ہے. میرا دوستو ہمارا صرف, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جو سونے والے اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ, ہم تو سب سوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اپنے سلیپنگ بہت پسند کرتے ہیں. اس کے لیے مہنگا سے مہنگا 1-2 ہزار کا میٹرس خریدیں گے. 2000 کے میٹرس پہ سوتا ہے, سبرے نیند نہیں کھلے, میٹرس کوئی کام نہیں. یہی جہنم میں ڈھکلوا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیک ٹو نارمل کر دو اس کے. نہیں چاہیے مجھے ایسا کہ جو صبح کو اٹھنے میں میرے لیے مشکل پیدا کرے, اس کے لوٹار دورے سے ہیں.
حضرت حفصہ نے میرے دوستوں پھر ایسے ہی کر دیا. تو بھائی اپنی زندگی دیکھو, ہماری زندگی میں کہاں میرے دوستوں ہم دبے ہوئے ہیں, کہاں دوستوں اترنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں کے سامنے سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کریں گے کہ دیکھو اسے, اس سے زیادہ مصروف دوسرا کوئی نہیں تھا, اس سے زیادہ بیزی دوسرا کوئی نہیں تھا. اپنے آپ سے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم اتنا مصروف تھے کہ میری عبادت کے لیے, میری نماز کے لیے, میرے ذکر کے لیے, میرے گھر کے لیے تم پہنچ نہیں پائے. اپنے آپ کو اتنا مصروف بنا لیا کہ میں اپنا محبوب سلیمان علیہ السلام کو اپنا محبوب بنا کر بھی اتنا سارا کام دے چکا ہوں, لیکن پھر بھی میری یاد سے کبھی غافل نہیں ہوا, میری عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوا, میری نماز پڑھنے سے کبھی غافل نہیں ہوا. ہم نے آپ کو دو شوق کیا دے دیے کہ تم نے اپنے آپ کو مصروف بنا لیا. اللہ پوچھیں گے میرے دوستوں, سامنے کھڑا ہوگا میرے دوستوں علیہ السلام, ایسے ہی اللہ پوچھیں گے, کوئی دوست جواب نہیں ہوگا. ہاں میرے دوستوں, امیری دوستو اللہ پاک کی طرف سے ہے. اللہ پاک مال دے کر بھی آزمائیں گے, اللہ مال دے کر بھی آزماتے ہیں. اللہ امیری دے کر بھی آزماتے ہیں, اللہ غریبی دے کر بھی آزمائیں گے. سب حالات کو اللہ پاک دے کر اپنے بندوں کو جانچتے ہیں. اللہ بندوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے. میں دوستوں ہمیشہ اگزامپل دیا کرتا ہوں کہ ہمارے بارے میں دوستوں علماء نے لکھا ہے کہ دنیا پورا کا پورا امتحان ہال ہے, پورا امتحان ہال, اور ہر کوئی میرے دوست اسی امتحان میں ہے. میں بھی ہوں, میں اپنے علم کے اعتبار سے امتحان میں ہوں. آپ اگر کاروباری لوگ ہو تو آپ کاروبار کے اندر میرے دوست امتحان کے اندر میں ہو. میں شام کو گھر چلا گیا تو میں اپنے گھر میں ہوں, میں اپنے بچوں کے ساتھ امتحان کے اندر میں ہوں, میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہوں تو بیوی کے ساتھ امتحان کے اندر میں ہوں, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ہوں تو ماں باپ کے ساتھ امتحان کے اندر میں ہوں. میں جس لائن سے جہاں ہوں میرے دوست بزرگوں اس جگہ میں امتحان میں ہوں. جیسے ایگزام شروع ہوتا ہے تو بچے سارے کے سارے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ 9 بجے ٹائم پہ جانا, اور 9 بجے ایک دم پیپر سٹارٹ ہو جی, تو ہم واپس ایک پہنچ جاتے ہیں تیار ہو کے. رات بھر پڑھا ہے, کسی نے ایگزام کے بارے میں فکر کیا وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. امتحان ہال میں پہنچے تو 15 منٹ پہلے تقریباً پرچے بانٹ دیتے ہیں, یا 10 منٹ پہلے پرچے بانٹ دیا جاتا ہے کہ میں نے دیکھ لو اچھا سے. اور جیسے 9 بجے گا گھنٹی آواز کرے گی اور پرچہ اسٹارٹ. 3 گھنٹے آپ کے پاس ہے, 3 گھنٹے میں آپ ایگزام کرو, اور 3 گھنٹوں کے بعد میں پرچہ ہم لے لیں. ایسے ایگزام ہوتا ہے. تو جیسے 9 بجا گھنٹی بجا, اور اس ہال کے اندر میں سپروائزر ہوتا ہے. سپروائزر اس کے کام ہے, اس کے کام یہی ہے کہ دیکھو کہ امتحان ہال کے اندر میں سب اپنا امتحان کرے. یہ سپروائزر کا کام ہوتا ہے, خالی دیکھو. تو سپروائزر نے ٹائم بتلا دیا کہ 9 بج چکا ہے, اب اپنا پیپر شروع کرو. کس نے خالی سے پین نکالا, اپنا کوئی اپنا پرچہ پڑھ رہا ہے. ہمارے استاد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ سوال کا جواب لکھنے سے پہلے سوال کو سمجھو, سوال کا سمجھنا آدھا جواب ہے. کوشچن سمجھ رہے ہیں اس کے آدھا جواب مل گئے, اور جو کوشچن نہیں سمجھا وہ آنسر کبھی نہیں دے پائے. تو ایک بھائی نے جلدی اٹھایا پرچہ اور کوشچن پڑھنا شروع کیا. اس نے حالی حالی اپنا کام کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. تو آگے کے دیکھا ہے کہ ایک بندہ حالی سیٹل کر رہا ہے, نیچے سیٹل کر رہے ہیں. تو آگے اور چلا گیا, دیکھا ہے کہ ایک اور بھائی بیٹھا ہوا ہے, دھیان سے پیپر دیکھے ہے, بہت اچھا. آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بھائی گھنگھائے بیٹھ کے وہاں سوتے تھوڑا سے. سپروائزر اس کی نہیں جگہ, تم اٹھاؤ. اور تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بھائی پین سے ایک فوٹو بنا ہوا ہے, نام پر لکھ دیا, نام نہیں کسی فوٹو بنا, اس کے آنسر شیٹ بنا ہوا ہے. تم بناؤ تمہارا پیپر, ٹائم بھی تمہارا بھی ہے, بناؤ. اور تھوڑا آگے گئے, ایک بھائی ایک دم نیند میں سوتا ہے, منہ ڈیسک کر کے سوتا ہے. سپروائزر اس کے لیے جگہ, تم سوتو. اور تھوڑا آگے گئے, ایک بھائی نریل کے پیڑ بنا ہوئے ایسے, اور پہلے کہا 2 بیجی کو بنا ہوئے, آپ بناؤ نریل پیڑ بناؤ. نریل پیڑ بناؤ, آم پیڑ بناؤ.
3 घंटा आपका है, 3 घंटा के बाद हम आते हैं। ये 3 घंटा तो आपके है। आप चाहे इसमें एक तक फोटो बनाओ, आप चाहे इसमें नरल के फोटो बनाओ, इसमें चाहे आंसर फिल करो, कुछ भी करो, 3 घंटे के बाद पर्चा मेरे पास आएगा। फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि ब्लू पेन से मार्क होगा कि रेड पेन से मार्क होगा, तब आपको पता चलेगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारा सुपरवाइजर यहाँ बैठा है, दोनों फुल टाइम बैठा है, चाहे जगा रहो चाहे सूता रहो, वो फुल टाइम बैठा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज तक हम फजर में सोए रहे, कभी उस सुपरवाइजर ने जगाया? वो नहीं जगाई, उसके काम नहीं है जगाओ, उसका काम है खाली लिखो कि आज का फजर में ये सोया था, वो लिखिए इसे। हरामकारी करने के लिए गए, कभी नहीं रोकेगा आपको, ये नहीं जाना हुआ, नहीं। और उसके काम है आपके साथे साथे जाए, सब विटनेस करेंगे, सब लिखेगा आपका, उसका काम है लिखो। फजर में सो गए, नहीं जगाएगा आपको, हरामकारी करने गए, नहीं जगाएगा आपको, ज़कात नहीं निकाला, नहीं कहेगा आपसे, सदका नहीं निकाला, नहीं कहेगा आपसे, जुमा में हाजिर नहीं दी, नहीं बोलेगा आपसे। उसका काम है कि बोलना नहीं, खाली लिखो। क्यों मेरे दोस्तों, बुजुर्गों? ये पर्चा अल्लाह के पास सबमिट होने वाला है, और फिर दोस्तों क़यामत में अल्लाह पाक फैसला करेगा कि इस पर्चा तो हमने मार्क कर दिया है, मार्क करने के बाद किसको राइट हैंड में मिलेगा और किसको लेफ्ट हैंड में मेरे दोस्तों मिलेगा, ये कल क़यामत में फैसला होगा। आज मेरे दोस्तों कोई नहीं बताएगा हमें, अपने से फैसला करो मेरे भाइयों। तो भाई, मालदार के बारे में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सामने होंगे, अल्लाह पूछेंगे, आज भी कहेंगे 2 फोन आएंगे, बोले बहुत बिजी, नमाज छूट जाए हमसे। ऐसा ना करो मेरे भाई, नमाज हम नहीं छोड़ सकते। ईमान की पहचान और मुसलमान की पहचान नमाज है। नमाज पढ़ो मेरे भाइयों, जहां भी हम है, जिस हाल के अंदर में है, नमाज की मेरे दोस्तों पाबंदी करो। हाँ मेरे दोस्तों, इससे ऐसा मेरे मोहतरम अल्लाह के यहाँ इज्जत बढ़ेगी। हम समझते हैं कि नमाज पढ़ेगा इज्जत घट जाएगी, कभी नहीं से कैसे हो। एक आदमी दोस्तों नमाजी आदमी, उससे पूछो आपके घर में मुसीबत है, कभी मेरे दोस्तों मुसीबत नहीं घर में आ सकता आपके, बल्कि अल्लाह पाक आपको सुकून देंगे, थोड़ा में भी सुकून आ जाएगी। हाँ मेरे दोस्तों, ज्यादा कमाएंगे लेकिन उसमें अल्लाह का जिक्र नहीं है, अल्लाह की नमाज नहीं है, अल्लाह सुकून निकाल लेगी, तसल्ली दोस्तों दिल में नहीं रही। तो इसलिए मेरे सामने मोहतरम, हम इन चीज़ों का दोस्तों खास तौर से एहतमाम करें और अल्लाह तबारक व तआला को दोस्तों खास तौर से याद करें, अल्लाह से दोस्तों माफ़ी मांगे। या अल्लाह पाक, अब तक हमसे गुनाह होता रहा, नमाजें छूटती रही, अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह मेरे दोस्तों इंतज़ार के अंदर भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम तमाम को इन सारी बात अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो 3 वाक़े हैं इंशाअल्लाह वो आइंदा हफ्ता बताएंगे कि, और जो काम, ये तो सिर्फ अमीर के बारे में बात हुई, अभी काफ़ी बात और बचा रहा, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता बताएंगे। अभी जो एम्प्लॉइज़ है, जो काम कर रहे तबका है, उन लोग की भी एक मजरा है, मतलब निकल नहीं पाता बोले, तो मेरे दोस्त उन पर भी एक नबी को खड़ा किया जाएगा। जो लोग गरीब है, बोले गरीबी के कारण से नमाज नहीं पढ़ पाता, उनके लिए भी एक नबी खड़ा होगा। अल्लाह पाक पूछे, इससे गरीब तुम रहो। और अक्सर मर्तबा लोग कहते हैं बीमार नहीं पहुंच पाता, बोले अल्लाह एक बीमार को भी खड़ा करेंगे कि देखो इससे जिसकी बीमार रहा तुम। तो इंशाल्लाह इसके बारे में आइंदा हफ्ता हम बात करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इन सारी बात पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाल्लाह ये प्रोडक्शन होगा।